ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ علی کو بادل بہت پسند تھے۔ وہ ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ یہ بادل کہاں سے آتے ہیں، کیسے بنتے ہیں اور کیا ان کے پیچھے کوئی دنیا ہے۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہی خواہش ہوتی کہ کاش وہ بادلوں کے درمیان جا سکے اور دیکھ سکے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن علی اپنے گاؤں کے پاس والے جنگل میں گیا تاکہ کوئی نئی جگہ دریافت کرے۔ وہ چلتے چلتے ایک پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ گیا جہاں سے پورا گاؤں اور آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پہاڑی کے کنارے بیٹھا اور آسمان میں اڑتے ہوئے سفید بادلوں کو دیکھنے لگا۔ اچانک ایک سنہری روشنی نے علی کو حیران کر دیا۔ وہ روشنی آسمان سے نیچے آ رہی تھی اور سیدھا علی کے سامنے آ کر رکی۔ علی نے اپنی آنکھیں ملیں تاکہ وہ دیکھ سکے یہ کیا ہے۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک سنہری سیڑھی اس کے سامنے نمودار ہو گئی ہے جو بادلوں کی طرف جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہ بادلوں کی دنیا تک لے جائے گی؟ علی نے حیرت سے سوچا۔ علی کے دل میں ہمت پیدا ہوئی اور وہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ وہ سیڑھی بہت لمبی تھی اور علی کو چڑھتے چڑھتے کافی وقت لگ گیا۔ آخر کار وہ بادلوں تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نے بادلوں پر قدم رکھا تو اسے لگا کہ وہ کسی نرم روئی پر چل رہا ہے۔ ہر طرف سفید بادل بچھے ہوئے تھے اور آسمان نیلے رنگ کا تھا۔ بادلوں کے درمیان ایک خوبصورت دنیا پھیلی ہوئی تھی جیسے کوئی خواب ہو۔ علی نے ادھر ادھر دیکھا اور حیران رہ گیا۔ بادلوں کے درمیان شاندار محلات اور بلند عمارتیں تھیں جو چمک رہی تھیں جیسے سونے سے بنی ہوں۔ یہاں کے درخت بھی بادلوں جیسے سفید اور نرم تھے۔ پرندے آسمان میں اڑ رہے تھے لیکن وہ زمین کے پرندوں سے مختلف تھے۔ وہ بڑے بڑے پر اور سنہری رنگ کے تھے۔ یہ واقعی بادلوں کی سرزمین ہے، علی نے خوشی سے کہا۔ وہ چلتے چلتے ایک بڑے محل کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا اور علی اندر داخل ہو گیا۔ محل کے اندر ہر طرف روشنی تھی اور چھت سے قیمتی فانوس لٹک رہے تھے۔ علی کو ایک بڑی کرسی پر بیٹھا ہوا ایک عجیب و غریب شخص نظر آیا۔ وہ شخص بہت لمبا تھا۔ اس کی داڑھی بادلوں جیسی سفید تھی اور وہ ایک سنہری تاج پہنے ہوئے تھا۔ خوش آمدید علی، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علی حیران ہو کر بولا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میں اس سرزمین کا بادشاہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ بادلوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، اس لیے میں نے تمہیں یہاں آنے کا موقع دیا ہے۔ علی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کیا میں یہاں سے سب کچھ دیکھ سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا، بالکل، یہ تمہاری جستجو کا انعام ہے۔ علی خوشی سے محل سے باہر نکلا اور بادلوں کی سرزمین کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ہر طرف گھومتا، نرم بادلوں پر دوڑتا اور سنہری پرندوں کے ساتھ کھیلتا، لیکن علی کو یہ بھی معلوم تھا کہ بادلوں کی سرزمین میں جادو ہے۔ جب وہ ایک جھیل کے کنارے پہنچا تو اسے پانی کا عکس دکھائی دیا، لیکن جب اس نے ہاتھ ڈال کر پانی چھونا چاہا تو اس کے ہاتھ بادلوں میں ہی ڈوب گئے۔ یہ کوئی عام جھیل نہیں تھی بلکہ بادلوں کا ایک تالاب تھا۔ وہ تالاب کے پاس بیٹھا اور اچانک اس کے سامنے ایک خوبصورت ننھی پری نمودار ہوئی۔ پری کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے پر چاندی کے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو چھوٹے بچے؟ پری نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ علی نے کہا، میں بادلوں کی دنیا دیکھنے آیا ہوں۔ کیا تم بھی یہاں رہتی ہو؟ پری نے کہا، ہاں، یہ میری سرزمین ہے، میں بادلوں کی محافظ ہوں۔ علی نے حیرت سے پوچھا، بادلوں کی محافظ؟ کیا بادلوں کو بھی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے؟ پری نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، بادلوں کی سرزمین کو حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر یہاں کی جادوئی چیزیں غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو زمین پر بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ علی نے پری سے وعدہ کیا کہ وہ بادلوں کی حفاظت میں مدد کرے گا۔ پری نے علی کو ایک جادوئی چھڑی دی اور کہا، اگر تجھے بادلوں کی سرزمین کو کوئی خطرہ ہو تو اس چھڑی سے مدد مانگنا۔ علی نے چھڑی اپنے ساتھ رکھی اور بادلوں کی سیر جاری رکھی۔ وہ ایک شاندار درخت کے نیچے پہنچا جس کے پتے بھی بادلوں سے بنے ہوئے تھے۔ اس درخت کے نیچے ایک سنہری صندوق رکھا تھا۔ علی نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت بھاری تھا۔ اسی دوران ایک عجیب آواز سنائی دی، یہ صندوق صرف وہی کھول سکتا ہے جس کے دل میں سچی محبت اور نیک نیتی ہو۔ علی نے دل سے دعا کی اور پھر صندوق دوبارہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار صندوق کھل گیا۔ اندر ایک خوبصورت تاج اور ایک چمکتا ہوا پتھر رکھا تھا۔ پری نے آ کر علی کو بتایا، یہ پتھر بادلوں کی سرزمین کی سب سے قیمتی چیز ہے، اسے صرف وہی لے جا سکتا ہے جس کا دل صاف ہو۔ علی نے پتھر کو دیکھا اور پھر کہا، میں اسے اپنے ساتھ زمین پر نہیں لے جاؤں گا، یہ بادلوں کی دنیا کی امانت ہے۔ پری نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا،
علی، اس فیصلے سے تم نے بادلوں کی سرزمین کو بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے علی کو دوبارہ بلایا اور کہا، تم نے ثابت کر دیا تم سچے دل والے ہو، اب تم واپس زمین پر جا سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا جب بھی تمہیں بادلوں کی دنیا یاد آئے گی تو تمہیں یہ سیڑھی پھر نظر آئے گی۔ علی نے بادشاہ اور پری کا شکریہ ادا کیا اور سنہری سیڑھی کے ذریعے واپس زمین پر آ گیا۔ اب وہ ہر بار بادلوں کو دیکھ کر مسکراتا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ بادلوں کے پیچھے ایک خوبصورت اور جادوئی دنیا ہے، وہ ہمیشہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔